السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ معزز اور موقر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ نصف روزہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، بعد نماز عصر شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ آپ حضرات اس پروگرام میں شریک ہوئے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو بابرکت بنائے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہم سنتے ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگوں کا سفر لمبا تھا، شاید آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ لمبے سفر میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے پوری کوشش کی، لیکن راستے کے حالات تو جانتے ہیں، تو ہم معذرت چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جو انتظار کیا اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے۔ دینی مجلسوں کی بڑی اہمیت ہے۔ دینی مجلسوں میں شریک ہونے سے دین کی معلومات ہوتی ہے، علماء کرام کو سننے کا موقع ملتا ہے، قرآن و حدیث کی صحیح باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دینی مجلس میں شریک ہونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس کچھ فرشتے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کچھ لوگ اکٹھا تھے، تیرے دین کی باتیں ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس میں ایک بندہ ایسا تھا جو بلا ارادہ آ کر بیٹھ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مجلس اتنی بابرکت ہے کہ بلا ارادہ بھی اگر کوئی بیٹھ جائے تو ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ بڑی بابرکت مجلس ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرا عنوان ہے ماہ رمضان اور عظمت قرآن۔ رمضان کا مہینہ بڑی عظمت کا مہینہ ہے۔ ابھی ہم جنوری کے مہینے سے گزر رہے ہیں، آج جنوری کی 28 تاریخ ہے۔ جنوری شروع ہوتے ہی بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نیا سال مبارک ہو، تو کوئی بولتا ہے آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو۔
تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے انگریزی نیا سال کی مبارکباد دینا صحیح نہیں ہے۔ اب یہ صحیح ہے کہ غلط، ہم اس پر بحث نہیں کریں گے۔ میں نے تحقیق کی کہ کوئی مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ کے رسول بھی مبارکباد دیتے تھے، تو مجھے ایک حدیث ملی۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا رہتا، شعبان کی 29 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مبارکباد دیتے، کہتے مبارک ہو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا جو رحمتوں سے بھرا ہوا، برکتوں سے بھرا ہوا، سعادتوں سے بھرا ہوا۔ تو ایسا برکتوں سے، سعادتوں سے، رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ عنقریب ہمارے پاس آ چکا ہے۔ یہ مہینہ پا کر کے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کے پاس 2 آدمی آئے تھے اور دونوں بیک وقت مسلمان ہوئے تھے۔ ایک آدمی 1 سال پہلے شہید ہو گیا تھا اور ایک آدمی 1 سال کے بعد انتقال کیا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ جو 1 سال کے بعد انتقال کیا ہے اور فطری موت سے انتقال کیا ہے، یہ پہلے جنت میں گیا ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ 1 سال پہلے جو آدمی شہید ہوا تھا اور 1 سال کے بعد جو فطری موت سے انتقال ہوا، 1 سال زندہ رہنے والا، اس کو 1 سال کا موقع ملا، رمضان کا مہینہ ملا، رمضان کے روزے رکھا، رمضان کی تراویح پڑھا، رمضان میں قیام اللیل کیا، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی۔ انہی نیکیوں کی وجہ سے وہ 1 سال پہلے مرنے والے سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ وہ مشہور حدیث بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ آپ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آج آپ نے خلاف معمول ممبر پر چڑھتے ہوئے، زینوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین 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 کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے موضوع سے جو متعلق ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے کہا کہ وہ شخص مرحوم ہے، وہ شخص محروم ہے، بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور محنت کر کے جنت نہیں کما لیا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ رمضان کی عظمت میں ہے۔ ہمارے گھر کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دروازہ کھول دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کے لیے تو ہمارے گھر کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ یہ مہمان کی عزت ہے، یہ مہمان کی تکریم ہے۔ مہمان ایک ہی دروازے سے آئے گا، لیکن ہم اور آپ کہتے کیا ہیں؟ آپ کے لیے تو ہمارے گھر کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ جس طریقے سے مہمان کی عزت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہمارے گھر کے سارے دروازے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی عظمت میں کیا کرتا ہے؟ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کی عظمت ہے۔ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے نہیں بلکہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی تشریح یہ ہے کہ لوگوں کی روزیوں میں برکت ہونے لگتی ہے۔ ایک غریب مسلمان بھی رمضان میں اچھا کھانے لگتا ہے،
ایک غیر مسلم بھی رمضان کے مہینے میں اچھا کاروبار کر لیتا ہے۔ بہت سارے غیر مسلم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے تو ان کا بیپار اچھا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ ان قریب آج سے 20، 21 یا 22 دن ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے تک ہم کو پہنچائے، اس میں عبادتیں کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میری تقریر کے عنوان کا دوسرا پہلو ہے عظمت قرآن، ماہ رمضان اور عظمت قرآن۔ رمضان کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ کتنے؟ 12 مہینے۔ کب سے ہے؟ جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے یہ زمین و آسمان بنے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ اس میں رمضان ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے 12 مہینے ہیں، تب سے یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، لیکن رمضان کو حرمت میں شامل نہیں کیا گیا۔ پھر بھی رمضان کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ قرآن کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہی ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کا مہینہ کون سا ہے؟ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اسی قرآن کے نزول کی وجہ سے ماہ رمضان کو اتنی بڑی فضیلت ملی۔ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا، یہ قرآن اتنا عظیم ہے، اتنا عظمت والی کتاب ہے کہ جس نے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ کیا ہو گیا؟ رمضان کا مہینہ ہو گیا، عظمت کا مہینہ ہو گیا، برکت کا مہینہ ہو گیا، رحمت کا مہینہ ہو گیا، مغفرت کا مہینہ ہو گیا۔ جس عشرے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ عشرہ تینوں عشروں میں سب سے بہتر عشرہ ہوا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء کرام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان تک اپنے گھر میں رہتے تھے، 20 رمضان تک اپنے گھر میں رہتے تھے، لیکن جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا تھا آپ کیا کرتے تھے؟ اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے، اپنا کمر کس لیتے تھے، آپ مسجد میں آ جاتے تھے۔ یعنی آخری عشرہ دونوں عشروں سے افضل ہے، آخری عشرہ دونوں افضلوں سے بہتر ہے۔ تو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل، جس عشرے میں قرآن نازل ہوا وہ عشرہ تمام عشروں میں سب سے بہتر، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے بہتر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر۔ لیلۃ القدر کو یہ مقام کیوں ملا؟ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ مہینہ بہتر، عشرہ بہتر، رات بہتر۔ جن شہروں میں یہ قرآن نازل ہوا وہ شہر دنیا کے سب سے اچھے شہر، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وہ البلد الامین ہے، جس شہر میں یہ قرآن نازل ہوا وہ سب سے بہترین شہر ہے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا وہ زمانہ تمام زمانوں میں بہترین زمانہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ تو جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر سب سے اچھا شہر، جس زمانے میں نازل ہوا وہ زمانہ سب سے اچھا، جس قوم پر نازل ہوا، جس قوم پر نازل ہوا وہ قوم سب سے اچھی قوم ہے، ملت اسلامیہ، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ سب ہم کو فضیلتیں کیوں ملی؟ قرآن کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جن لوگوں کے دور میں قرآن نازل ہوا، صحابہ کرام، یہ دنیا کے سب سے اچھے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آنے والی نسلوں کے لیے معیار قرار دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسا کہ تمہارا ایمان ہے تو وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار، امام الانبیاء والمرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی عظمت سمجھ میں آئی؟ جس نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیا وہ ذرہ بھی آفتاب ہو گیا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، ہم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اب میں پھر اسی عنوان پر آتا ہوں۔ میرا عنوان کیا ہے؟ ماہ رمضان اور عظمت قرآن، ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ دونوں اللہ کے یہاں سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے بندے کو دن بھر بھوکا رکھا، تیری خاطر یہ بھوکا رہا، پیاسا رہا۔ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے تیرے بندے کو رات بھر شب بیداری کے لیے مجبور کیا، یہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، قیام اللیل کرتا رہا۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ قرآن کی بھی سفارش کرے گا، قبول کرے گا، اور رمضان کی بھی سفارش قبول کرے گا۔ تو قرآن کا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فوراً کیا فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ قیام اللیل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جو لوگ عام دنوں میں، بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں 5 وقتہ نماز نہ پڑھنے والا بھی تہجد کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا دیا، ہم نے قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا، ہم نے قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا، ہم نے قرآن کو صرف فائدے کے لیے، اپنے ضرورت کے لیے استعمال کیا۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام دنیا کے گرے ہوئے لوگ تھے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے۔ یہ کسی کے اوپر حکومت نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر حکومت کرنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، جب انہوں نے قرآن کو سمجھا، جب انہوں نے قرآن پر عمل کیا تو یہ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے جو نہ تھے خود راہ پر
جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قرآن یہ زندگی ہے، قرآن یہ روح ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو زندگی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سینہ زندہ ہے جس سینے میں قرآن ہے، وہ سینہ مردہ ہے جس کے سینے میں قرآن کی کچھ آیتیں نہ ہوں۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو یاد کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن آپ سیکھ سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بڑا بہترین مہینہ ہے قرآن سیکھنے کا، قرآن پڑھنے کا۔ اس لیے آپ اپنی مسجد میں جب آئیں تو اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں، 10 منٹ 15 منٹ حافظ صاحب کے پاس بیٹھیں، امام صاحب کے پاس بیٹھیں، مؤذن صاحب کے پاس بیٹھیں، سیکھیں قرآن۔ چند دنوں کے بعد آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں بچپن میں قرآن پڑھ لیا ہوتا تو اچھا تھا، اب تو ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے، اب ہم قرآن کیسے پڑھیں گے؟ ہمارے نبی کو نبوت کتنی عمر میں ملی؟ بتاؤ کوئی، کتنی عمر؟ 40 سال۔ عمر چھوٹی ہے کہ بڑی ہے؟ بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ آپ کے اوپر ایمان لانے والے جو صحابہ تھے کچھ آپ سے چھوٹے بھی تھے، کچھ آپ سے بڑے بھی تھے۔ تو جو بڑے تھے انہوں نے بھی قرآن سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں، کوشش کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بچپن میں سیکھ لیے تو سیکھ لیے، بڑے ہو کر کے سیکھنا مشکل ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان بنایا، ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ کس کے لیے؟ پڑھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کی بڑی سی بڑی زبانیں ہم چند دنوں تک محنت کرتے ہیں۔ نوازا سفر سے آنے کے بعد ویسے ہی فوراً جو مجھے تھوڑا بیٹھنا چائے پینا کوئی بات نہیں۔ ہو گئی اذان؟ تو میں بتا رہا تھا کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بچپن میں پڑھ لیا ہوتا قرآن تو اچھا رہتا، اب نہیں سیکھ سکتے ہیں، اب نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ ہماری مسجد میں بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جب ان کو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ آپ روزانہ 5 منٹ 10 منٹ نکالیں، انہوں نے 5 منٹ 10 منٹ نکالنا شروع کیا، پڑھنے لگے، دھیرے 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 پڑھنے لگے۔ اب وہ آج اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں۔
تو جو بہت سارے لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ یہ رمضان میں انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنا سیکھیں گے جی. تو ایک تو وہ ہیں جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھنا سیکھیں گے, اور جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں ان کا دو کام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں گے انشاءاللہ. دوسرا, آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بھائی, آپ کا کوئی رشتہ دار, آپ کا کوئی دوست جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے, ہر پڑھنے والا آدمی یہ سوچے کہ ہم یہ رمضان میں ایک آدمی کو ضرور قرآن پڑھنا سکھائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے. دین ایسے ہی پھیلتا ہے. ہم کو معلوم تھا, ہم نے آپ کو بتایا, آپ کو معلوم ہے, آپ نے دوسروں کو بتایا. ایسے ہی دین پھیلتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے ہم دوسروں تک پہنچائیں. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ان کو ایک بات معلوم ہوئی تو دوسروں تک پہنچاتے تھے, دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو اس لیے ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے, وہ دوسروں کو بھی قرآن مجید پڑھنا سکھائیں. ہماری مسجدوں میں قرآن مجید کے حلقے لگائے جائیں. صبح کے وقت میں, شام کے وقت میں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, وہ آئیں, 10 منٹ 15 منٹ وقت نکالیں, قرآن پڑھیں, قرآن سیکھیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, قرآن مجید کو کوشش یہ کریں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں پڑھنے کا قرآن مجید میں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہوگی. جب آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, اللہ کیا چاہتا ہے. آپ دیکھیں گے حرم میں امام حرم نماز پڑھاتے ہیں تو تراویح میں سسکیوں سے پورا حرم گونج اٹھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حرم جو پڑھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, ان کے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. آج جو ہم تراویح میں ہماری دلچسپی نہیں ہے یا قرأت ذرا لمبی ہو گئی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں. اگر قرآن کو ہم سمجھنے لگیں, قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگیں تو قرآن کی دلچسپی ڈبل ہو جائے گی. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. صحابہ کرام قرآن کیسا پڑھتے تھے؟ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں قرآن کتنے دن میں ختم کروں؟ تو آپ نے فرمایا روزانہ 1 جز پڑھو, 1 مہینے میں ختم کر لو. تو کہا اللہ کے رسول میں اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں, میں اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 جز پڑھ لو, 15 دن میں ختم کر لو. کہا اللہ کے رسول میں اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو سال میں 1 بار قرآن نہیں ختم کرتے. صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں 1 مہینے سے جلدی اور ختم کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا 2 جز پڑھو, 15 دن میں ختم کر لو. کہا نہیں اللہ کے رسول میں اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. کہا 3 جز پڑھو, 10 دن میں ختم کر لو. کہا اللہ کے رسول میں اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ 5 دن میں ختم کر لو. کہا اللہ کے رسول میں اور جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن کم سے کم, قرآن مجید 3 دن کم سے کم, یعنی 10 جز روزانہ پڑھو گے تب 3 دن میں ختم ہو. اب سوچئے کہ صحابہ کرام کو قرآن سے کیسا شغف تھا, قرآن سے کیسی دلچسپی تھی کہ 10 جز روزانہ پڑھنے کے بعد اور زیادہ پڑھنے کی تمنا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن مجید میں اللہ نے بڑی برکت رکھی. آج بہت سارے لوگ ان کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں, ان کے پاس جا کے دعا کی درخواست کرتے ہیں. قرآن مجید کو اللہ نے شفا کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سورتوں کی مختلف فضیلتیں بیان کی ہیں. سورہ فاتحہ کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے. صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کسی کے اوپر دم کر دیتے تھے. سورہ فاتحہ, آپ کو کوئی بیماری ہے, آپ کو کوئی پریشانی ہے, آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اپنی اس جگہ پر دم کر سکتے ہیں, مسح کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل هو اللہ احد پڑھ کر کے اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھرا دیا کرتے تھے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں خود سورہ اخلاص پڑھ کر کے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھرایا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے شفا رکھا ہے، قرآن مجید پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا ہے، اور اگر شیطان آ گیا ہے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت۔ لیکن آج ہماری دلچسپی قرآن مجید سے بہت کم ہو گئی۔ ہم تقریریں سن لیتے ہیں، ہم وعظ و نصیحت سن لیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی عادت نہیں ڈالتے۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، قرآن پڑھنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، قرآن پڑھنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور کرتے تھے، یعنی ہر سال رمضان میں قرآن کو ختم کرتے تھے۔ یہ بھی ہے قرآن کا اور رمضان کا گہرا تعلق۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں 2 مرتبہ حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کو ختم کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف تھا قرآن سے۔ آج قرآن سے دلچسپی ختم ہو گئی ہے۔ آج لوگ قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، آج لوگ قرآن سننا نہیں چاہتے، آج لوگ قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ آیت الکرسی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے لیے متعین کر دیتا ہے جو اس کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان میں مال اکٹھا کیا گیا، صدقے کا مال اکٹھا کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی نگرانی کروں۔ میں نگرانی کر رہا تھا، رات میں ایک شخص آیا اور صدقے کی کھجوروں کو بھر کے لے کر جانے لگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ بھائی میں بہت مجبور آدمی ہوں، رونے لگا، گڑگڑانے لگا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے گیا تو یہ واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج وہ رات وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ دوسری رات پھر وہ آیا، پھر ایک جھولے میں، ٹوکرے میں کھجور بھرا لے کر جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، پھر رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، بتایا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آج وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات پھر آیا، میں نے تیسری رات اس کو پکڑ لیا، کہا آج تو بالکل نہیں چھوڑوں گا، آج میں تجھے نبی کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تم کو ایک دعا بتاتا ہوں، میں تم کو ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا اگر تم پڑھ لو گے تمہارا مال کوئی چوری نہیں کر پائے گا۔ تو کہا جلدی سے بتاؤ۔ تو کہا جب تم سونے لگو تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو گے تمہارا مال کوئی چوری نہیں کر پائے گا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول آج رات وہ پھر آیا تھا اور ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اس نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، اس نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، حالانکہ وہ جھوٹا آدمی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ کہا اللہ کے رسول نہیں معلوم۔ کہا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو 3 رات صدقے کا مال چوری کرنے آیا تھا۔ لیکن اس نے جو بات تم کو بتائی ہے یہ صحیح اور درست ہے کہ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کے مال کو کوئی چوری نہیں کر سکے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو عام کرنا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کی پستی و زبوں حالی کے بہت سارے
سارے اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اگر ہمیں عزت چاہیے تو ہمیں پھر سے قرآن مجید کی طرف لوٹنا ہوگا، قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔